دور فرعون میں لاشوں کو ممی کیسے بنایا جاتا تھا، راز پتہ چل گیا۔ ویب ڈسک 8 فروری 2023۔ سائنسدانوں نے مصر میں ایسی جگہ دریافت کی ہے جہاں دور فرعون میں انسانی لاشوں کو حنوط کر کے ممی بنایا جاتا تھا۔ قدیم مصر کے دور فرعون میں انسانوں بالخصوص اس وقت کے حکمران، اشرافیہ اور امراء کو مرنے کے بعد ان کی لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لیے حنوط کر کے ممیوں کا روپ دیا جاتا تھا، جس کے باعث وہ صدیوں تک محفوظ رہتی تھی۔ لاشوں کو حنوط کر کے ممیاں بنانے کے اس فن کے راز جاننے کے لیے موجودہ سائنس مسلسل کوشاں ہے، اور اب اس میں نئی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مصر میں سائنسدانوں نے ایک ایسی قدیم جگہ دریافت کی ہے جہاں انسانوں کو حنوط کرنے کا علم تکمیل پاتا تھا۔ اس جگہ پر قدیم مصری زبان میں اس عمل کی وضاحت کی گئی ہے کہ ممیاں کیسے تیار کی جاتی تھی۔ یہ جگہ قاہرہ کے جنوب میں تقریباً 30 کلومیٹر دور دریافت ہوئی ہے، جو تقریباً 575 عیسوی سے 664 قبل مسیح کی ہے۔ یہ مقام زمین کی سطح کے اوپر زیر زمین کئی کمروں پر مشتمل ہے، جو مزید 30 میٹر تک گہرائی میں موجود ہے۔ یہاں سے ملنے والے بعض مادوں کے بارے میں خیال ہے کہ یہ جنوب مشرقی ایشیا تک سے حاصل کیے جاتے تھے، جس سے اس عمل کے لیے درکار اشیاء کا وسیع تجارتی نیٹ ورک ظاہر ہوتا ہے۔ لاشیں حنوط کر کے ممی بنانے سے متعلق اب تک سائنسدانوں کی معلومات قدیم پائپری متن، یونانی مورخین اور ممیوں پر کیے گئے تجربات پر مبنی تھی، جس سے پتہ چلا تھا کہ اس میں مختلف تیلوں کا مرکب، درختوں کی گوند اور تارکون جیسے مادوں کا استعمال ہوتا تھا، تاہم اس سے آگے کی تفصیلات پر تاحال پردہ پڑا تھا۔ محققین قدیم ممیوں میں پائے جانے والے مادوں کا تجزیہ کر سکتے تھے، لیکن وہ اس بات کی نشاندہی نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں کہاں، کیوں یا کیسے استعمال کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ایک تحقیقی جریدے نیچر میں نئی تحقیق اور دریافت کے بارے میں شائع کی گئی۔ ان نئی دریافت میں 31 بند صندوق، جو ابھی تک باقیات سے بھرے ہوئے ہیں، 600 قبل مسیح کی حنوط کرنے کی مخصوص جگہ، جن میں کچھ میں مخصوص مادوں کو کیسے اور کہاں استعمال کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی ہدایات موجود تھی۔ ایک صندوق پر درج ہے کہ اس مادے کو سر کو حنوط کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، جبکہ دوسرے پر درج ہے کہ اسے خوشبو کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ مصر میں برآمد ہونے والے ان مرتبانوں کے تجزیہ کی ضرورت تھی، لیکن مصر کا قانون ان قدیم ممیوں کو ملک سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ سائنسدانوں نے مصر میں ہی نمونوں کا تجزیہ کرنے کے لیے قاہرہ کے ایک مقامی تحقیقی مرکز کے ساتھ مل کر کام کیا۔ نمونے جانچنے کے لیے سائنسدانوں نے بہت سے جدید سائنسی اور کیمیائی طریقوں پر عمل کر کے ان کا تجزیہ کیا۔ دوسری جانب قدیم مصری زبان کی معلومات کے لیے ماہرین آثار قدیمہ، قدیم زبان کے ماہرین اور کیمیا دان سکرا نامی قبرستان میں اکٹھے ہوئے۔ اس باہمی تعلق نے محققین کو قدیم مصری اصطلاحات کو نئی زاویوں سے سمجھنے میں مدد دی۔ جرمنی کی لوڈوگ میکسیمیلین یونیورسٹی میں آثار قدیمہ کے پروفیسر نے میڈیا کو بتایا کہ ہم نے برتن کے اندر موجود کیمیائی مادوں کو شناخت کر کے اور اسے باہر کے
لیبل کے ساتھ جوڑ کر اجزاء کی درجہ بندی کی ہے، جیسا کہ آنتھیو نامی ایک